السلام علیکم۔ خیمے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ صفدر اور خاور کے علاوہ جولیا کے چہرے پر بھی الجھن اور پریشانی کے تاثرات مسلط تھے۔ جینی اس وقت ان میں شامل نہیں کی گئی تھی۔ عمران نے جوزف کو اس کے خیمے پر تعینات کر دیا تھا۔ اس وقت وہ صفدر، خاور اور جولیا کے ساتھ میٹنگ والے خیمے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ چہرے کے تاثرات اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے وہ کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے۔ ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ نعمانی اور اسد ان کے درمیان نہیں تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ چکے ہوں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ تخاطب صفدر سے تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ صفدر بولا۔ نعمانی کی دلخراش چیخ کی آواز کے بعد ہی فائرنگ کی آواز ابھری تھی اور پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ کیا تم نے ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، صبح سے پہلے میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ عمران کی ہدایت یہی تھی کہ دونوں ٹولیاں کسی بھی قیمت پر ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، خواہ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ اوہ، جولیا نے سرد مہری سے کہا، پھر عمران کو گھورنے لگی، جو بدستور کسی سوچ میں غرق تھا۔ انداز بتا رہا تھا کہ صفدر اور جولیا کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی اس نے نہیں سنا ہوگا۔ کچھ ایسی ہی محویت کے عالم میں نظر آ رہا تھا وہ۔ کچھ دیر تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی اور صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا تم نے یا خاور نے بھی کوئی گولی چلائی تھی؟ نہیں، ویسے اسد اور نعمانی کو پیش آنے والے حادثے سے پہلے ایک فائر اور بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، خاور نے کہا، اس وقت بھی ہم اسے اسد یا نعمانی کی حرکت سمجھے تھے۔ ہم پھر صبح کو تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے صبح ہوتے ہی ان دونوں کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن کرب و جوار کا پورا جنگل چھان مارنے کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے صفدر کو مخاطب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے دونوں ٹولیوں کو دیکھ لیا ہو، پھر رائفل کا پہلا فائر ہم دونوں ہی کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے بہت کامیاب ذریعہ تھا۔ ممکن ہے اسد یا نعمانی میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے ہمارے قریب آنے کی کوشش بھی کی ہو اور اس طرح وہ دشمن کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہوں۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا، لیکن آخر وہ غائب کہاں ہو گئے؟ جولیا نے کہا، مجھے اب 100% یقین ہے کہ ان جنگلات میں کوئی زمین دوز تہہ خانہ بھی ضرور موجود ہوگا۔ خاور نے کہا، ایک بات اور بھی کرینے کے آس ہے۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ کیا؟ جولیا نے جلدی سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگلی درندوں اور آدم خور چرندوں نے اسد اور نعمانی کو اپنی شکم سیری کے لیے انتخاب کر لیا ہو۔ عمران، جولیا نے نچلے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، X2 نے تمہیں ہمارا سربراہ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہنس بول بھی نہ سکیں۔ یہ ہنسی کا وقت نہیں۔ جولیا تیز ہو گئی، ہمیں اسد اور نعمانی کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ ضرور سوچو، کیا میں نے منع کیا ہے تمہیں؟ عمران کا لہجہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جولیا بھنا کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے کہ X2 نے اس بار تمہارا انتخاب غلط کیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ تمہیں اس کی شکایت X2 ہی سے کرنی ہوگی۔ کیا تمہیں تنویر کی طرح اب اسد اور نعمانی سے بھی کوئی ہمدردی نہیں رہی؟ جولیا کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ ہم یہاں ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کرنے نہیں آئے ہیں۔ پھر کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، عمران نے بڑے پرسکون انداز میں ایک طویل مگر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، ہمیں یہاں باری باری موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ تنویر کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اب اسد اور نعمانی بھی غائب ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے آج صفدر اور خاور کی باری ہو اور کل تمہارا نمبر بھی آ جائے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جولیا نے جلے کٹے لہجے میں سوال کیا۔ فی الحال میں نے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے۔ سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں X2 کے اشارے پر تم لوگوں کو باری باری موت کے منہ میں جھونکتا رہوں گا۔
پھر جب تم سب ایکس 2 کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھ جاؤ گے تو میں جینی کو لے کر افریقہ کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا۔ سنا ہے وہاں کی آب و ہوا ترقی پسند عاشقوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ عمران صاحب، خاور بول پڑا، ہمیں نعمانی اور اسد کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یار عجیب آدمی ہو تم، کیا میں نے غور کرنے سے منع کیا ہے تم لوگوں کو؟ پلیز عمران صاحب تھوڑی دیر کے لیے تو سنجیدہ ہو جائیے، صفدر نے کہا۔ دماغ کو فضول الجھانا میرے نزدیک محض حماقت ہے، اس لیے میں تمہاری رائے سے بھی اتفاق نہیں کروں گا۔ عمران نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس صلاح الدین کا کوئی جادوئی چراغ نہیں ہے کہ میں اس کے ماتحت جن کو بلاؤں اور سلسلہ اور نعمانی کو حاضر کرنے کا حکم دے دوں۔ دوسرے یہ کہ وہ دونوں مجھے بتا کر بھی غائب نہیں ہوئے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ دونوں گئے کہاں، تو اس سلسلے میں مجھے خاور کی رائے سے اتفاق ہے۔ ان جنگلات میں کوئی زیر زمین دوز کارخانہ ضرور چل رہا ہوگا جس کی تلاش بہت ضروری ہے، لیکن یہاں میز پر بیٹھ کر تو ہم اس کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ خاور نے پوچھا۔ آج رات کو ہم دوبارہ چلیں گے جنگل میں۔ کیا کل بھی آپ وہاں موجود تھے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، ورنہ کیا مجال تھی دشمنوں کی کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر میرے 2 ساتھیوں کو لے جاتے۔ بقول جولیا کے، میں پارٹی کا سربراہ جو ہوں، باتیں اچھی خاصی بنا لیتے ہو۔ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اسی کی کھا رہا ہوں میڈم۔ اگر بات نہ بناتا تو پھر آپ کا وہ چوہا ایکس 2 میرے بجائے کسی اور ہی کو پارٹی لیڈر بنا دیتا اور عمران دی گریٹ کی 10,000 کی رقم ڈوب جاتی۔ 10,000؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں مفت ایکس 2 کے لیے کام کرتا ہوں؟ موجودہ مہم پر روانگی سے قبل ہی میں نے یکمشت 10,000 وصول کر لیے تھے، اس کے باوجود بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو۔ جولیا بھننا گئی۔ تم نہیں سمجھتی مس جولیا، عمران نے بڑی رازداری سے جواب دیا، بڑی بڑی رقمیں میں اپنی شادی کے لیے جمع کر رہا ہوں، دیکھ لینا بڑے دھوم دھام سے جائے گی اپنی بارات۔ کیا یہ وقت انہی باتوں کا ہے؟ جولیا نے تل ملا کر پوچھا۔ پھر تو تم ہی کوئی ٹاپک بتا دو تاکہ اس پر گفتگو شروع کی جائے۔ جولیا نے جھلا کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہائیں ہائیں، یہ بدہضمی ہو جائے گی، عمران نے تشویشناک انداز میں کہا، اور صفدر کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم بیہودہ بھی ہوتے جا رہے ہو۔ جغرافیہ کی کتابوں میں بھی یہی درج ہے کہ جنگل کی آب و ہوا تہذیب و تمدن کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ جولیا نے پلٹ کر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت عمران کی دستی گھڑی پر سگنل موصول ہونے شروع ہو گئے۔ عمران نے جلدی سے واچ ٹرانسمیٹر کو ایڈجسٹ کیا، پھر گھڑی کھول کر منہ کے قریب کر لی۔ ہیلو ہیلو عمران، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ٹرانسمیٹر سے ایکس 2 کی آواز بہت صاف طور پر ابھر رہی تھی۔ عمران از اٹینڈنگ سر، عمران نے سنجیدگی سے کہا، پھر واچ اپنے سامنے میز پر رکھ لی۔ نعمانی اور اسد کے سلسلے میں تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں اپنی حماقت کا شکار ہوئے ہیں جناب، عمران بدستور سنجیدگی سے بولا۔ اگر وہ میرے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل کرتے تو شاید ہاتھ کبھی نہ لگتے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ زیادہ غلطی نعمانی کی تھی، اسد بوکھلاہٹ میں پھنس گیا۔ بہرحال اب تمہارے آئندہ پروگرام کا کیا ہوگا؟ میرا پروگرام سر، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں آج رات جولیا اور جینی کو چارے کے طور پر آگے بڑھا دوں؟ عمران، کیا تم بھول رہے ہو کہ اس وقت تم کس سے مخاطب ہو؟ ایکس 2 نے سخت لہجے میں پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا پروگرام یہی ہے جناب کہ کم از کم جولیا کو ضرور موقع دیا جائے۔ میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو بھی عورتوں کے ہاتھوں مار کھاتے دیکھا ہے۔ عمران، کیا تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، میرا اشارہ بلیک روز کی طرف تھا۔ بلیک روز؟ اوہ، یہ طریقہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ تم واقعی گریٹ ہو، شکریہ، لیکن کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیں جناب،
مجرم کے فرشتوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے پائے گی۔ رائٹ، اب تم سے 2 گھنٹے بعد پھر بات کروں گا، جب تک تم اپنے پروگرام پر نظر ثانی کر لو۔ اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ جولیا عمران کو معنی خیز اور حیرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس انداز میں اس نے ایکس ٹو سے گفتگو کی تھی، اس سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایکس ٹو کی شخصیت سے مرعوب یا خوفزدہ ہے۔ جولیا دل ہی دل میں عمران کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ بلیک روز کا ریفرنس سنتے ہی ایکس ٹو عمران کی رائے سے متفق ہو گیا تھا، لیکن بلیک روز کس قسم کا کوڈ تھا یا اس سے عمران کا کیا مقصد تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آتی بھی کیسے جب کہ خود عمران کے فرشتوں کو بھی اس کا مقصد نہیں پتہ تھا۔ اس نے تو محض بلیک زیرو کو ٹالنے کے لیے وہ لفظ کہہ دیا تھا۔ اسد اور نعمانی کی گمشدگی سے چونکہ پارٹی کے باقی افراد کے نکل بھاگنے کا خطرہ تھا، اس لیے گزشتہ رات ہی اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ عین اس وقت اسے ایکس ٹو کی حیثیت سے کال کرے جب دوسرے بھی موجود ہوں، تاکہ ان کو وقتی طور پر مطمئن کیا جا سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ایکس ٹو کی کال ختم ہوتے ہی صفدر، خاور اور جولیا کے چہروں سے پریشانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ بلیک زیرو کا ریفرنس اس کے ذہن کی اختراع کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا، لیکن جولیا اسی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے عمران سے پوچھ ہی لیا، بلیک روز سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کالا گلاب، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جولیا بدستور اسے گھورے جا رہی تھی۔ دن بھر عمران اپنے خیمے میں بند رہا، پھر رات کو تقریباً 9 بجے وہ خیمے سے نکلا اور جولیا کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف کسی پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ باس، ایک بات کہوں؟ جوزف نے قدم بڑھا کر عمران کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی ایسی ہی اہم بات ہے جو تو میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ باس، تم جینی سے دور ہی رہا کرو۔ کیا مطلب؟ عمران کی پتلیاں اپنے حلقوں میں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ ہولی فادر کی قسم باس، میں نے اس کی آنکھوں میں چڑیلوں کو رقص کرتے دیکھا ہے۔ ٹھیک سے کبھی دوبارہ دیکھنا، وہ چڑیل نہیں بلکہ کوکو رہی ہوگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں باس، دیکھ لینا وہ لڑکی ہمارے سروں پر تباہی لائے گی۔ جوزف بدستور سنجیدہ تھا۔ اچھا چل، اب ہٹ راستے سے۔ نہیں باس، میں تمہیں اس کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ اگر تمہیں جولیا سے ملنا ہے تو میں اسے بلاتا ہوں۔ جوزف، کیوں تیری شامت آ رہی ہے؟ تم مجھے گالیاں دے لو باس، جوزف برا نہیں مانے گا، لیکن میں تمہیں تباہی کے راستے پر میں بہت بری طرح پیش آؤں گا جوزف۔ عمران سخت لہجے میں بولا، چھوڑو میرا راستہ۔ مان جاؤ باس، تم نے کبھی چڑیلوں کا رقص نہیں دیکھا، اسی لیے میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ جوزف نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری بوتلوں کا کیا ہوگا؟ شرافت سے میرا راستہ چھوڑ دو جوزف، ورنہ کل سے تمہیں شراب کی بجائے سرکے کی بوتلوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ نہیں باس، تمہیں ہولی فادر کی قسم، ایسا مت کرنا۔ جوزف شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جوزف نے گھگیاتے ہوئے جواب دیا، پھر جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ دونوں جولیا اور جینی آرتھر کے خیمے میں موجود تھے۔ جینی اپنے بستر پر اوندھی پڑی کچے فرش پر ہاتھ کی انگلیوں سے الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی عمران نے تفکرات کے تاثرات دیکھے تھے۔ جولیا کسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھی، لیکن قدموں کی آہٹ سن کر وہ پلٹی، پھر عمران اور جوزف پر نظر پڑتے ہی اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اسے شاید ان دونوں کی نا وقت آمد گراں گزری تھی۔ کتاب رکھ کر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جولیا نے عمران کو خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ جولیا کی آواز پر جینی بھی چونکے بغیر نہ رہ سکی، پھر وہ بھی بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو جاؤ تم دونوں، میں اس وقت شکار کھیلنے کے موڈ میں ہوں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ جینی بول پڑی، اس وقت بھلا شکار کھیلنے کی کیا تک ہے؟
جس روز میں نے تک کی باتیں شروع کر دیں مس جینی، اس روز قیامت آ جائے گی۔ اس لیے تم اس چکر میں مت پڑو، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جینی ایک ادائے دل ربانہ سے طویل جماہی لیتے ہوئے عمران سے بولی۔ جوزف کے نتنے پھڑپھڑانے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ منہ پر گرم پانی کے 2-4 چھینٹے لے لو، نیند بھاگ جائے گی۔ عمران نے کہا، کل دن میں پروگرام رکھا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ جینی نے جواب دیا۔ جینی، عمران کا لہجہ سخت ہو گیا، میں تم سے مشورہ طلب کرنے نہیں آیا ہوں، تمہیں اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا زبردستی ہے، یہی سمجھ لو، لیکن شکار کا پروگرام ٹل نہیں سکتا۔ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو جوزف، عمران نے پلٹ کر جوزف کی طرف دیکھا، مس جینی کو بتاؤ کہ تم عورتوں کے خون کے کس قدر رسیا ہو۔ جوزف نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس جینی کی طرف دیکھ کر دانت نکال دیے۔ فوری طور پر یہی سمجھ میں آیا تھا اس کی۔ جولیا خاموشی سے کھڑی عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ نہیں، میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ اس وقت جنگل میں نہیں جاؤں گی، جینی نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ تم اگر چاہو تو مجھے شوٹ کر سکتے ہو، لیکن مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ خیال ہے تمہارا، عمران کو تم نے کبھی اس کے اصلی روپ میں نہیں دیکھا، اس لیے اکڑ رہی ہو، لیکن شٹ اپ، عمران خونخوار لہجے میں گرج اٹھا۔ اس کے تیور یکا یک بدلے تھے۔ تم تو کیا، تمہارے فرشتے بھی میرے حکم پر چلنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ میں آج ہی رات اس کھیل کو ختم کر دوں گا جو تمہارے ساتھی جنگل میں کھیل رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جانی نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ 6-7 گھنٹے کی بات اور ہے، سب کچھ سمجھ جاؤ گی، عمران نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ جولیا کی طرف پلٹا۔ میں تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں کہ اگر مس جینی 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر باہر نہ آ جائیں تو تم انہیں بے دریغ گولی مار سکتی ہو۔ کیا مجھے بھی ساتھ چلنا ہوگا؟ ہاں، میں آج رات ہی یہ کھیل ختم کر دینا چاہتا ہوں، عمران بدستور خشک آواز میں بولا۔ پھر وہ تیزی سے گھوم کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ جوزف بھی ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا۔ باس، تم اس جنگل میں کیوں لے جا رہے ہو؟ جوزف نے پوچھا۔ اچار ڈالوں گا، تجھے کیا؟ عمران نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اپنا ارادہ ترک کر دو بوس، یہ لڑکی منحوس ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیری اور اس کی شادی کے مسئلے پر بھی غور کر لوں، عمران نے کہا۔ باس، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جوزف چلتے چلتے رک گیا۔ ہولی فادر کی قسم، جوزف خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لے گا۔ جوزف، عمران کسی زہریلے ناگ ہی جیسے انداز میں پھنکارا۔ یس باس، جوزف یک لخت اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ پہرے داروں کے سرداروں سے کہو کہ 10 منٹ بعد مجھ سے میرے خیمے میں ملیں۔ اباؤٹ ٹرن اینڈ کوئک مارچ۔ جوزف مشینی انداز میں گھوما، پھر اس کے چلنے کا انداز مارچ کرنے جیسا ہی تھا۔ عمران پلٹ کر صفدر کے خیمے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ جولیا، جینی، صفدر اور خاور ایک ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ صفدر آگے تھا، درمیان میں جولیا اور جینی تھی، اور ان کے پیچھے خاور تھا۔ گھنے جنگلات کے درمیان پہنچ کر صفدر رک گیا، پھر اس کے ساتھ ہی 2 افراد بھی قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے؟ جولیا نے استفسار کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں 2 ٹولیوں میں بٹ جانا چاہیے، صفدر نے کہا۔ پھر اس نے ٹولیوں کا بٹوارا بھی کر دیا۔ جینی، خاور بائیں سمت جائیں گے اور میں اور جولیا دائیں طرف۔ کیا یہ ضروری ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، مجھے ایسے ہی احکامات ملے ہیں۔ جینی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ خاور کے ساتھ ہی بائیں طرف گھوم گئی تھی۔ اس کے پاس صرف 2 ہی رائفلیں تھیں، ایک صفدر کے پاس اور دوسری خاور کے پاس۔ جولیا کے پاس اشاریہ 2.5 کا پاکٹ سائز آٹومیٹک ریوالور تھا، جسے اس نے چلتے وقت بلاؤز میں رکھ لیا تھا جب تک خاور اور جینی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ صفدر اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا تھا۔ صفدر، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر یہ چکر کیا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اب یہ بھاگ دوڑ کا سلسلہ جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔
کیا عمران نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ نہیں، عمران صاحب سے کوئی بات قبل از وقت معلوم کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، صفدر نے کہا۔ پھر وہ بھی اسی سمت بڑھا تھا جدھر خاور اور جینی گئے تھے۔ کیا ہم غلط سمت نہیں چل رہے؟ جولیا نے اسے ٹوکا۔ نہیں، پروگرام پہلے سے ہی یہی تھا۔ خاور کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں نے جینی کو تاریکی میں رکھنے کے لیے وہ جملہ کہا تھا۔ کیا کوئی خاص پروگرام ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ دونوں کچھ اتنی ہی مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے کہ 5 قدم کے فاصلے سے بھی کوئی دوسرا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کی بھنک بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ہاں، ایک خاص مقام تک پہنچ کر خاور جینی کو ڈاج دے کر خود واپس لوٹ آئے گا۔ کیا مقصد؟ جولیا چونکی تھی۔ جینی کو تنہا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا عمران واقعی اسے چارے کے طور پر استعمال کرے گا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، مگر مجھے اس کے بعد کے پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ دونوں گفتگو کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر صفدر رک گیا۔ کیوں؟ تم رک کیوں گئے؟ جولیا نے پوچھا، لیکن قبل اس کے کہ صفدر کوئی جواب دیتا، خیمے کی جانب سے یکے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے اور پورا جنگل گونج اٹھا۔ یہ فائرنگ کی آواز خیمے کی طرف سے آئی ہے۔ جولیا نے سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ دشمنوں نے ادھر حملہ کر دیا ہے۔ اس بار بھی صفدر کو جواب دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ کہیں قریب ہی کی جھاڑیوں میں کسی کے بھاگنے کی آواز سن کر جولیا نے جلدی سے آٹومیٹک پسٹل کا رخ ادھر کر دیا۔ خبردار جولیا، فائرنگ مت کرنا، وہ خاور بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے تیزی سے کہا۔ پھر اس کا خیال ٹھیک ہی نکلا۔ 1 منٹ بعد ہی خاور ان کے درمیان موجود تھا۔ جینی نہیں تھی اس کے ساتھ۔ چلو جلدی کرو، میں اسے یہی کہہ کر آیا ہوں کہ فائرنگ کا پتہ معلوم کر کے واپس آتا ہوں، خاور نے کہا۔ پھر وہ تینوں ہی چل پڑے۔ اب کہاں چل رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ خیمے کی طرف۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ جینی کو اس مقام تک چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ فائرنگ کی آواز ہماری واپسی کے لیے تھی؟ ہاں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ جولیا الجھ پڑی۔ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں جینی کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اسے گولی مار کر ختم کر دیتے۔ جنگل میں وہ کسی آدم خور درندے کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں عمران کے سوچنے کی ہیں۔ ہمیں جو حکم ملا تھا وہ ہم پورا کر چکے ہیں۔ کیا وہ جنگل میں تنہا رہے گی؟ بحث مت کرو جولیا، خاموشی سے تیز تیز قدم اٹھاتی رہو، خاور نے کہا۔ دوسرا کوئی موقع ہوتا تو جولیا خاور کی اس سخت کلامی پر یقیناً الجھ جاتی، لیکن اس وقت سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چپ ہو جاتی۔ اس طرح آپس کی بحث میں نہ صرف یہ کہ ان کے بنائے ہوئے پروگرام پر اثر پڑتا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ دشمن کا کوئی نمائندہ ان کی لوکیشن بھانپ لیتا اور پھر اندھیرے میں کوئی سنسناتی ہوئی گولی تینوں میں سے کسی کا بھیجا چاٹ جاتی۔ تینوں چپ چاپ تیز تیز قدم اٹھاتے رہے۔ جولیا کا سانس مسلسل چلتے رہنے سے پھولتا جا رہا تھا۔ اس نے صفدر کو رک کر سانس درست کر لینے کے لیے سوچا، مگر ٹال گئی۔ اس طرح اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی اور وہ کسی قیمت پر بھی اپنی بزدلی یا کسی نفسیاتی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 20 منٹ تک وہ تیز تیز آگے پیچھے خیمے کی طرف بڑھتے رہے۔ پھر دور سناٹے سے الو کی منحوس چیخ سنائی دی اور صفدر یک لخت رک گیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہماری پوزیشن معلوم کی جا رہی ہے، صفدر نے سرگوشی کی۔ پھر اس کے حلق سے بھی الو کی آواز بلند ہوئی۔ جولیا کے لیے اب یہ سمجھ لینا دشوار نہیں تھا کہ صفدر اور اس کی اپنی ہی ٹیم کے کسی دوسرے فرد کے درمیان خفیہ اشارے کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن وہ شخصیت کون ہو سکتی تھی؟ عمران یا ایکس 2، یا پھر وہ فوجی جنہیں سر شام ہی سے جنگلات میں چلے جانے کے لیے عمران کی طرف سے خفیہ احکامات ملے تھے؟ ایکس 2 یہاں ضرور ہوگا۔ جولیا کے دل میں یہ خیال تیزی سے ابھرا۔ پھر کسی جذبے کے تحت اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایکس 2 کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش ایک بار پھر اس کے دل میں تڑپ اٹھی تھی۔
X2 کا تصوراتی خاکہ اس کے ذہن پر بری طرح چھا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ صفدر اور خاور آگے بڑھ چکے ہیں۔ دوبارہ وہ اسی وقت چونکی جب صفدر نے اس کے قریب آ کر کہا تھا، کیا بات ہے، کیا یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ ہیں نہیں، چلو۔ جولیا چونکی، پھر جلدی جلدی صفدر کے ہمراہ قدم اٹھانے لگی۔ تاریکی کی وجہ سے صفدر اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا۔